نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا جعل فيه 3 خصال فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره عیوبہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس میں 3 خصلتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اسے دین کی فہم یعنی فقاہت عطا فرماتا ہے، اسے دنیا سے بے رغبت فرما دیتا ہے، اور اسے اپنے عیوب سے، عیبوں سے آگاہ فرما دیتا ہے۔ سامعین کرام، انسانیت کے وہ افراد خاص جنہیں عقل انسانی سے خاص حصہ نصیب ہوا، ہمیشہ خیر و شر کی حقیقت کے متلاشی رہے، اس لیے کہ خیریت و سعادت ہی تخلیق انسانیت کا مقصد ہے۔ لیکن سعادت ابدی کے مقصود حقیقی تک رسائی کی ضمانت اسی ضابطۂ زندگی کا لازمی نتیجہ ہے جو حضرات انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعہ انسانیت تک پہنچا، اس لیے کہ ان نفوس قدسیہ کی تعلیمات کو تائید وحی نصیب ہوئی ہے۔ سامعین، تلاوت کی گئی حدیث مبارکہ میں بھی سعادت و خیریت کا معیار بیان کیا گیا۔ یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حدیث مبارکہ میں خیر سے کیا مراد ہے۔ سلیمان بن خلف اندلسی اس حدیث مبارک کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الخیر دخول الجنہ والسلامہ من النار، کہ خیر اور بھلائی سے مراد ہے جہنم سے سلامتی اور جنت میں دخول۔ پھر وہ اس پر بطور دلیل قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 پیش کرتے ہیں کہ ارشاد خداوندی ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ اس لیے کہ جنت سب سے بڑی خیر ہے کیونکہ اس میں سب بھلائیاں جمع ہیں، اور جہنم سب سے بڑا شر ہے کیونکہ اس میں تمام تر تکالیف و شدائد جمع کرتی گئی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مشاہدے کو یوں بیان فرمایا، رأیت الجنت والنار فلم ار مثل الخیر والشر، میں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا تو ایسا خیر اور شر میں نے نہیں دیکھا۔ یہی انسانیت کے نام بھلائی کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ وہ اخروی کامیابی کی فکر کرے، کیونکہ یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم جل مجدہ الکریم نے فرمایا، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، حرص کرنے والوں کو، لالچ کرنے والوں کو اور رغبت کرنے والوں کو جنت ہی کی رغبت اور حرص کرنی چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھلائی اور سعادت کے 3 امور کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے جنتی بنانے کا ارادہ فرماتا ہے، دوزخ سے دور کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، اس کے اندر 3 صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے سعادت اور بھلائی کے ناپنے کا معیار بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی خصلت یا خوبی دین کا علم ہے۔ دین کا علم تمام بھلائیوں کی اساس اور بنیاد ہے، اس لیے کہ علم کا مرحلہ پہلے ہے اور عمل کا مرحلہ اس کے بعد آتا ہے۔ اگر انسان کے پاس دین کا علم ہی نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کرے گا؟ اس کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرے گا، اور اس کی ناراضگی اور غضب سے کیسے بچے گا؟
اس لیے جسے دین کا علم نہیں، گویا وہ جنت کا راستہ ہی نہیں جانتا، پھر وہ جنت کو پائے گا کیسے اور بھلائیوں کو حاصل کیسے کرے گا؟ اسی لیے فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حصول مرد و عورت پر سب سے پہلا فریضہ ہے۔ آج امت مسلمہ کو جو ہر میدان میں ناکامی کا سامنا ہے، اس کا بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے علم دین سے منہ موڑ کر جو کہ حقیقی خیر اور بھلائی تک پہنچانے والا تھا، فقط عصری علوم پر اکتفا کر لیا۔ نتیجتاً ہمیں دنیاوی اور اخروی ہم دونوں ترقیوں سے محروم ہو گئے۔ سامعین، دوسری خصلت جو اس حدیث پاک میں بیان فرمائی گئی، دنیا سے بے رغبتی اور قناعت ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے تو وہ بہت ساری دیگر خوبیوں کا مالک بن جاتا ہے اور بے شمار برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ حرص، لالچ، کینہ اور دنیا جمع کرنے کے لیے جو لوگ دن رات ایک کر رہے ہیں، ایک کانے شخص ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس اطمینان و سکون کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں حقیقی معنوں میں تونگری قناعت ہی کا نام ہے، اور آپ نے فرمایا اصل دولت مندی تو دل کا غنی ہو جانا ہے۔ تیسری خوبی جس کا ذکر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے اپنے عیوب سے شناسائی اور اپنے عیبوں سے واقف ہونا۔ جو شخص اپنے عیوب سے شناسائی حاصل کر لیتا ہے وہ بھی بہت ساری دیگر خوبیوں کا مالک بن جاتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ تو عیوب سے واقفیت کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے ازالے اور تدارک کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، کیونکہ اگر کسی انسان کو اپنے مریض ہونے کا علم ہی نہ ہو تو وہ اپنا علاج کیسے کرے گا؟ عیوب سے واقفیت کا دوسرا بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان دوسرے لوگوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا اور وہ غرور و تکبر سے محفوظ رہتا ہے۔ لہذا یہ خصلت بھی بہت ساری خصلتوں کا مجموعہ ہے۔ سامعین، حدیث مبارکہ میں خیر و سعادت کے حصول کے ان تین ذرائع پر اگر مجموعی نظر ڈالی جائے تو ایک بندہ مومن کی زندگی کی تصویر سامنے آتی ہے، جو بھلائیوں کا سفر کر رہا ہے اور سعادت ابدی اس کی آخری منزل ہے۔ وہ فہم دین حاصل کرتا ہے اور پھر ہمیشہ طالب علم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق پر قناعت کیے ہوئے اپنی ذمہ داریاں کی طرف توجہ رکھتا ہے اور فارغ اوقات میں دنیا جمع نہیں کرتا کہ دنیا سے تو وہ بے رغبت ہے، بلکہ تزکیہ نفس اور اصلاح باطن میں مشغول رہتا ہے تاکہ دل ایسا آئینہ بن جائے کہ جس میں تصویر یار نظر آئے اور وہ اپنے مالک کے حضور سرخرو ہو جائے۔ نہ چھپا چھپا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عظیم تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ رب لم یزل امت مرحومہ کو اس خیر کا طالب اور جنت کا حقیقی مسافر بنائے اور سعادت ابدی اس کا مقدر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔